الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خدا نے کیا بنائی ہے عجب صورت محمد کی. خدا نے کیا بنائی ہے
عجب صورت محمد کی ہوا شہدا کہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی ہوا شہدا کہ جس نے کسی غافل نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، وہ صورتوں سے پاک ہے جی، اللہ اللہ صورتوں سے پاک ہے، ادھی کوئی صورت نہیں، ہر صورت تو پاک اللہ اکمل اعلیٰ عرفہ۔ کسی غافل نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، ندائے غیب سے آئی میری صورت محمد کی، ندائے غیب، یہی اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ صورتوں سے پاک ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی کی آنکھ کے ہاتھے میں بند نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر بھی تمہیں اسرار ہو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کو دیکھ لو، کیونکہ محمد اللہ کی برہان ہے، اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی دلیل ہے۔ جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لے۔ ندائے غیب سے آئی میری صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی ہے، اور جمال حسن یوسف پر فقط عاشقی زلیخا تھی۔ جمال حسن یوسف پر جی جی 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کی نانی، پر جنہ نبی محمد تک آئے تے رجے دوئی جہانی، جنہ نبی محمد تک آئے تے رجے دوئی جہانی، اترجے دوئی جہانی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جمال حسن یوسف پری فقط عاشقی زلیخا تھی، خدا جس پر بھی شیدا ہے، خدا جس پر بھی شیدا ہے، وہ ہے صورت محمد کی، خدا جس پر بھی شیدا ہے، وہ ہے صورت محمد کی،
خدا نے کیا بنائی ہے، اور گناہگاروں کو جب جنت میں جانے سے دربان روکیں گے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو کہ بھئی تم اس قابل نہیں ہو، مزہ چکھو آج، تو ہوگا کیا؟ ہر دروازے سے یہی آواز آئے گی، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، ماں کے پاس، بابا کے پاس، دادا کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، نبیوں رسولوں کے پاس لوگ جائیں گے، آواز آئے گی اذهبوا الى غیری۔ آج اللہ سخت غضب میں ہے، کسی اور دروازے پر جاؤ، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، ہر دروازے سے جواب مل جائے گا۔ پھر آواز آئے گی لوگوں در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو، چلو محمد رسول اللہ کے دروازے پر۔ حضور کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آ جاؤ آ جاؤ، انا لہا انا لہا انا لہا۔ گناہگاروں کو جب جنت میں جانے سے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو، حکم ہوگا کہ جانے دو، حکم ہوگا کہ جانے دو۔ یہ امت ہے محمد کی، اللہ تماشا تو یہ ہے، اللہ تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتش، حضرت ڈاکٹر اقبال، تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو یہ ہے جہنم کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں عجب بات ہے کہ فردوسی اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ حکم ہوگا کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، خدا نے کیا بنائی ہے، عجب صورت محمد کی، ہوا شہدا کہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی ہے۔ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت دی ذات دا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے
مینوں آپ حضرات نو کچھ گھڑیاں کچھ لمحات اپنے مقدس بابرکت پاکیزہ گھر دے اندر مل بیٹھ کے ماہ مقدس رمضان شریف دیاں اے خوبصورت گھڑیاں اور خاص کر کے آج جمعۃ الوداع دے اے عظیم لمحات اپنے ذکر و فکر دے اندر گزارن دی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ قریب دور تو جتنے بھی حضرات جمعہ دے اجتماع وچ آئے ہو، اللہ دے حضور اپنی جبین جھکان واسطے آئے ہو، ذکر و فکر دی محفل وچ آئے ہو، میں عاجز دی گناہگار دی دعائے خدا تعالیٰ سب دی دنیا بھی اور اللہ پاک سب دی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ خدا تعالیٰ سب دی جائز حاجات پوری فرمائے۔ مالک تیرے بندے صرف تیری رضا واسطے، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر میں آئے ہیں۔ پروردگار عالم تو ساریاں نو دیکھ رہے ہیں، اے مالک تیری ساریاں تے نظر ہے۔ اے پروردگار عالم تیرے حضور اسی التجا پہ کرنے ہیں مالک، تیرے بندے جتنے بھی آئے نے مالک ساڑے اعمال ساڑیاں نیتاں وال نہ ویکھ، تینوں اپنی رحیمی تے کریمی دا واسطہ اللہ اپنے نہ بندیاں دیا خالی جولیاں نو بھر دے۔ مالک یہ بڑیاں امیداں تے آساں تیری بارگاہ وچ لگا کے بیٹھے نے، مالک نہ تینوں ویکھیا نہیں پر پیار کر دے نے، رسول نو تکیا نہیں پر کملی والے دی گل تے یقین کیتی بیٹھے نے۔ مالک بس اسے گل تے ساریاں تے اپنے کرم دے دروازے کھول دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دا اجتماع ہوئے یا کوئی اور نیک مجالس جدے وچ ذکر و فکر ہوئے، اللہ دے رسول دا تذکرہ ہوئے، فرشتے جنہ دی ڈیوٹی ہے چکر لگا کے جاندے نے، اللہ پوچھ دے، حضور نے فرمایا رب پوچھ دے بھئی دسو فرشتیوں کدھر گئے سو؟ مالک زمین دے فلاں خطے تے، فرمایا کی ویکھیا نے؟ مالک کچھ بندے بازار وچ پھر ٹر رہے سن، کچھ گانا وجانا کر رہے سن، کچھ کھیل کود وچ سن، کچھ دنیا دے اور شراب و کباب دی مستی وچ سن، انہاں وچوں کچھ بندے اساں چند ویکھے نے مالک جڑے ایک جگہ جمع بہ کے تیرا تے تیرے رسول دا ذکر پہ کر دے سن۔ فرمایا اور کی کہندے سن؟ مالک تیری دوزخ کو ڈر دے سن تے جنت دے طلبگار سن۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتیوں انہاں میں نو ویکھے؟ مالک ویکھے یا نہیں؟ اچھا تیرے رسول دے کہن تے تینوں نہ ایک منے۔ فرمایا جس جنتی طلب رکھ دے نے، جس دوزخ کو ڈر رہے سن، کیا انہوں نے جنت ویکھی ہے؟ مولا ویکھی نہیں۔ فرمایا دوزخ کو ڈر دے سن، دوزخ تکی ہے، مولا تکی نہیں۔ فرمایا پھر گواہ بن جاؤ جنہ مینوں بھی نہیں ویکھیا، جنت بھی نہیں ویکھی، دوزخ بھی نہیں ویکھی، میرے رسول دے کہن تے ایمان لے آئے نے، من گئے نے۔ اے فرشتیوں کدے او جنت تک لین، میرا دیدار پا لین۔ مالک جنہ نہیں تکیا ایڈا کامل یقین ہے جے تک لول تے پھر تے وراول ورائے۔ فرمایا بس گواہ بن جاؤ انہاں تکیا نہیں مگر یقین کیتی بیٹھے نے۔ اے فرشتیوں گواہ بن جاؤ میں انہاں تے دوزخ حرام کر دیتی ہے، جنت بھی دیاں گا تے اپنا دیدار بھی دیاں گا۔ اللہ اپنا دیدار بھی دیاں گا۔ جے دیدار ہو جائے اللہ بسم اللہ جی جے دیدار ہو جائے تو پھر نبی کریم نے فرمایا کہ مومن جدو اللہ دا دیدار پائے گا نا تو پھر جنت دی بھی طلب چھوڑ دے گا۔ مالک اور جنت دی بھی کوئی پرواہ نہیں چاہی دی تیری جنت۔ اللہ اے میرے بندے چاہتا کیے مالک میں سنیا سی جنت جائے لذت ہوئے گی، ہے لذت ہوئے گی۔ مالک
اے جڑا دیدار کرائی نا جڑا مزہ اس وچ ہے وہ مزہ تیری جنت وچ بھی نہیں ہے جنت وچ بھی نہیں اللہ اللہ اکبر جنت اور یہ تو ہر مومن کی بات ہے شہید دے بارے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید جدو جنت جائے گا اللہ اکبر خدا دیا نعمت پائے گا اللہ فرمائے گا میرے بندے میرے شہید دس میں وعدہ سچ کیتا ہے کیا سینا جان تے مال میرے رستے وچ خرچ کریں گا ادھا بدلہ جنت دیا گا بڑی وڈی جنت بڑی وڈی جنت ان اللہ اشترى من المؤمنین بے شک مومنہ نے اللہ نال سودا کیتا اپنیاں جانا تے مال دا انفساہم واموالہم اپنیاں جانا تے مال مومنہ نے اللہ دے سپرد کیتا تے رب نے انہاں دیاں جانا تے مال لے کے مل پایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بڑی وڈی جنت مل پایا ہے کہ نہیں مزہ آیا کہ نہیں نبی کریم نے فرمایا شہید کہے گا مالک تیرا وعدہ بھی سچا تو ہی سچا تیری جنت وچ کسے چیز دی کمی نہیں پر مالک سچ پوچھنے مینوں تیری جنت وچ مزہ نہیں آیا دل نہیں پیا لگدا اللہ فرمائے گا شہید جد کہنے کمی کوئی نہیں کمی کوئی نہیں پھر سکون کیوں نہیں ملدا مزہ کیوں نہیں آ رہا شہید کہے گا مولا میرا دل کر داوے میں پھر دنیا تے بھیجے آ جاواں ہائے ہائے ادھر میں ہوواں ادھر تیرے دین دا دشمن ہووے کافر ہووے بے ایمان ہووے مشرک ہووے مرتد ہووے اے اللہ ادھر میری جان ہووے حق دے رستے وچ تیری رضا واسطے جیڑا مزہ تلوار دی دھار تھلے آیا سی او مزہ تیری جنت وچ بھی نہیں آیا شہادت اللہ شوق شہادت نبی کریم نے فرمایا اللہ فرمائے گا شہید کیوں شہید عرض کرے گا مالک تیری جنت وچ کسے چیز دی کمی نہیں پر میں کی کراں تیرے رستے وچ جان دین لگیا خون دا پہلا قطرہ جدو میرا گریا سی اے مالک اس وقت تو اپنے تے میرے درمیان پردے اٹھا دیتے سن مالک جڑا کرم اس وقت ہویا مالک جڑا دیدار میں تیرا پایا جڑا مزہ تیرے دیدار وچ سی او مزہ تیری جنت وچ بھی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جدو اپنے بندے دی التجا سنے گا نبی کریم نے فرمایا رب کرم کرے گا اللہ اپنے بندے تے شہید دے درمیان پردے اٹھا دے گا لے جے چاہنے دیدار کر لے نبی کریم نے فرمایا جدو بندے مومن اللہ دا دیدار پائے گا پھر نہ جانے پتہ نہیں کنے ہزار ورے او اللہ دیا جلویاں وچ گم ہو جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا بولیے بولیے پاکستان کا مطلب کیا
14 اگست سارے انو یاد ہے 23 مارچ بھی یاد کر دیو ہاں لیکن خیال کر لویں آج جمعہ دا دن نے کل ہفتہ وے پرسو جناب کتنا روزہ 27 روزہ آئے تاریخ نو پڑھ لینا جدو اللہ نے پاکستان نو آزادی دیتی اوہ انگریزی یاد کرنے والے ذرا رمضان نو بھی یاد کر لینا 27 رمضان کا دن تھا کون سا دن تھا بھائی 27 رمضان کا دن تھا جدو اللہ نے پاکستان دیتا پھر ذرا سینہ تان کے کہنا پاکستان کا مطلب کیا اللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اللہ اکبر انہاں دوستہ واسطے بھی میں گزارش کرنا ہے جنہاں دے دنہ میں کیڑا ہے ذہن میں کیڑا ہے کہ جناب اسلام نو سیاست وچ لے آئے نے اگر فتوہ میرے تے لانے تے پہلا فتوہ تے جناب علامہ اقبال تے لگا قائد اعظم تے لگا جنہاں کلمے نو جناب سیاست وچ لے آندا ہے کلمے سیاست لے آندا کہ پاکستان بڑے ہی دین دی وجہ تو ہوئے کلمے دی وجہ تو آج اگر دین کی بات کی جائے تو کہتے تو کو دیا ہے انہانا کے تعلق ہے نہیں تیرا کی خیال ہے پاکستان نہ تعلق ہے نا لوگا نالے جڑے آہنے بس اقتدار پر آؤ کرسی پر بیٹھو لٹو لٹاؤ تے بس باہر نکل جاؤ پاکستان آپ غریبوں کے لیے قائد اعظم نے بنایا ہے یہ تو لٹیرے بیٹھے ہیں زبردست غاصب ہیں ہاں جی سنیے اللہ اکبر قربان جاواں سجنا تو تے میں آیا جمعۃ الوداع دا دن نے عظیم لوگاں وچ اس ہستی دا میں ذکر کرن لگا واں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 21 رمضان دا دن نے کوفے دی جامع مسجد دی اندر جدی شہادت ہو گئی ہے جدی شہادت مسجد وچے ولادت بیت اللہ وچے ہے نا شانہ والی ہستی ہے نا شانہ والی ہستی ایک کون نے حضرت مولا علی نے حضرت مولا علی دی والدہ محترمہ جناب سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دی چاچی مبارک نے حضرت جناب ابو طالب دی زوجہ پاک نے بیت اللہ دا طواف فرما رہیاں نے فرمانیاں نے مینوں اچانک تکلیف محسوس ہوئی درد ہویا انج پتہ چلیا جڑی اللہ نے امانت میرے پیٹ وچ رکھی ہے دنیا تے آن والی ہے مائی صاحبہ فرمانیاں نے لوگاں دا ہجوم بھی ہے درد شدت اختیار کر گیا میں پریشان ہو گئیاں جاواں تے کدھر جاواں زیادہ دور نہیں جا سکتی آواز آئی غیب وچوں کنا وچ اے فاطمہ اندر آ جا بیت اللہ خانہ کعبہ شریف اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جا مائی صاحبہ کہنیاں نے میں پریشان ہو گئیاں اندر کی میں جاواں اللہ دا گھر بیت اللہ میں آواز آئی گھبرا نہیں تمہیں اللہ دی بندی اے بھی اللہ دا گھر جڑا آن والا وے او بھی اللہ دا شیر یا علی اللہ اکبر او بھی اللہ دا شیر او بھی اللہ دا شیر قربان جاواں پھر مائی صاحبہ فرمانیاں نے رب دا کرم ہو گیا اللہ دی مہربانی ہو گئی آن والا دنیا تے آیا
حضرت مولا علی آ گئے بیت اللہ دے اندر آپ دی ولادت ہو گئی مائی صاحبہ کہنیاں نے جناب ابو طالب مکے وچ کوئی نہیں تجارتی غرض نال دور گئے ہوئے نے نبی کریم نو پیغام بھیجیا گیا کملی والے جلتی آؤ اللہ نے علی نو بیٹا دیتا وے آپ دی چاچی دی اللہ نے گود ہری کر دیتی ہے رسول اللہ نبی کریم نے حضرت مولا علی نو ہتھاں تے چایا مائی صاحبہ کہنیاں نے سونیا رب نے پتر دے دیتا وے لیکن لگدا ہے معذور ہے اکھاں نہیں پیا کھولدا میرے قربان جاواں نبی کریم رؤوف الرحیم نے حضرت مولا علی نو اپنی گود وچ لتا دست مبارک تے اٹھایا نبی کریم نے گود وچ لتا علی نے آنکھ کھولی پوچھیا علی پہلے کیوں نہیں کھولی فرمایا پہلے میری ولادت جتھی ہوئی سجے کھبے بوتی بوت ٹنگی ہوئے سن بھیجن والے دا ڈرے سی اے علی ادوں تی کر آنکھ نہیں کھولنی جدوں تی کرو آنا جاوے جڑا پلیتا نو پاک کرن والا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بسم اللہ اللہ اکبر علی حضرت مولا علی فرماندے نے میری ولادت مکے وچ ہوئی میری ماں نے میرا نام اسد رکھیا ہائے ہائے پیو دادا دے نام تے نہ رکھیا کرو فرماندے نے میری ماں نے میرا نام اسد یا حیدر رکھا حیدر حیدر بعد وچ جدوں والد آئے انہوں نے نا علی رکھیا دو روایات نے ایک وچ اسد ہوندا ہے ایک وچ حیدر ہوندا ہے حیدر جی جی جو خیبر میں بھی مشہور ہوا خیبر میں جدوں علی پاک نو نبی کریم نے جھنڈا دیتا مقابلے میں جان والا زورور طاقتور ہیبت والا جاہو جلال والا کافر کہندہ ہے علی بچاؤ کر سکنے تے کر لے علی اس نے علی کو جانتا تھا نا کہ یہ علی اس کا نام ہے بچاؤ کر سکنے تے کر لے سن لے میں کون میرا پا فلانا میں میری ماں دا نا اے وے دنیا عرب میرے جہو جلال کو لو ڈر دینے علی تے وار کیتا علی نے بچاؤ کیتا جدو بچاؤ کر کے فرمایا ہون سن گل میری تو پہلے اپنا تعارف کرائے ہون میرا تعارف بھی سن لے اگر میرے وار کو لو بچ سکنے تے بچ جا کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یا رسول اللہ اکبر اللہ آپ کو عزت دے علی نے اپنا تعارف کیسے کرایا جی سنیے فرمایا سن پھر میری بات میں کون ہوں فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر یہ خیب ہے میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے جب یہ بات حضرت مولا علی نے کہی تو پورا خیبر گونج اٹھا حیدر 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 صحابہ فرمان نے کئی دن ہو گئے نے خیبر دا محاصرہ کیتا ہے فتح نہیں پئی مل دی کامیابی نہیں پئی مل دی قلعہ ڈاڈا وے بڑا ڈاڈا قلعہ وے دروازے بند نے اندر جا نہیں ہو رہا نبی کریم نے فرمایا کل میں علم جھنڈا ادھے ہاتھ وچ دیاں گا جدی ہاتھ دے اتے اللہ نے خیبر دی فتح لکھ دیتی ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ صحابہ کہندے اللہ دی قسم ساڈے وچوں کمزور تو کمزور صحابی بھی تڑپ گیا ہائے 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 انہیں کہا ہائے کدے کملی والے جھنڈا مینوں دے دے ہائے 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 جی جی ادھر اسلم بھائی بھی کیا ہائے کدے جھنڈا مینوں مل جائے بزرگ کہنا ہے کدے جھنڈا مینوں مل جائے ادھر چھوٹا بھی کہے جھنڈا مینوں نال والا کہندا یار اپنی جان تک نہ کئی دن ہو گئے نے خیبر فتح نہیں بھی آندا تیری جان کی ہے تے
تمنا علم دی بیا کرنا ہے. وہ صحابی کہندا سنیا نہیں نبی کریم نے کہہ دیتا ہے کل اودے ہاتھ وچ دیاں گا اج دے ہاتھ اللہ نے خیبر دی فتح لکھ دیتی ہے. ہن نبی کریم دی مرضی ہے میرا ایمان ہے رسول اللہ کل جنوں بھی دین گے اللہ نو فتح ضرور دے وے. رسول اللہ نے جو کہہ دیا رسول اللہ نے اللہ رسول اللہ ہائے نبی کریم دے اس فرمان تو بعد میرے کریم نبی نے پوچھیا آئے لشکر وچ آواز دے کے کیا گیا اے نا علی علی کتے وے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علی 3 دن ہو گئے نے ڈاڈے بیمار نے اکھاں دکھ گئیاں نے کھلی نہیں رہیاں درد شدید ہے. نبی کریم نے فرمایا علی نو میرے کو لے کے آؤ. صحابہ علی نو پکڑ کے لے کے آئے. نبی کریم نے فرمایا میری امیرہ پتہ لگا ہے بیمار ہے. یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے نے اکھاں کھل دیاں نہیں پیاں دکھیاں ہویاں نے. نبی کریم نے فرمایا کیوں ہے ادھر میرے والا سرکار مدینہ نے اپنا لب مبارک تھک مبارک حضرت مولا علی دی انگلی نہ لگا کے اکھ مبارک تے لگائی. فرمایا سجنا ذرا اکھ کھولنا. علی کہنے نے نبی کریم دا لب لگن دی دیر سی اللہ دی قسم انج پتہ پیا لگے جویں میریاں اکھاں خراب ہویاں ہی کوئی نہیں. اللہ آنکھیں دکھی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک لگنے کے بعد اللہ اکبر اللہ محسوس ایسا ہوا کہ آنکھیں خراب ہوئی نہیں ہیں بیمار ہویا ہی کوئی نہیں. آئے ہائے نبی کریم نے فرمایا علی جی آقا فرمایا سجنا لے اے جھنڈا تیرے ہاتھ وچ بھی آ دے. علی کہنے نے بیمار سا لاغر سا لیکن رسول اللہ نے جدو جھنڈا مینوں دتا علی فرماندے نے اللہ دی قسم مینوں یقین ہو گیا علی ہن ڈری نہیں. نبی کریم نے جھنڈا دے دیتا ہے اللہ نے فتح خیبر دی تیرے ہاتھ لکھ دیتی. رسول اللہ نے جو کہہ دیا اللہ اکبر حضور نے جو کہہ دیا رحمت للعالمین نبی نے جو کہہ دیا سنی نہ میری امیرہ. آئے بسم اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فرمانے نے بسم اللہ ہجرت والی رات نبی کریم نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں. ابو بکر نو پیغام دیتا سجنا راتی میں کسے لمحے بھی تیرے بوئے تے آ جاواں گا. علی اے فلانیاں دی امانتاں نے حوالے کر کے تو بھی پیچھے مدینے آ جاویں. اللہ اکبر حضرت مولا علی اللہ اکبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے پوچھیا گیا یا امیر المومنین ساری زندگی رب کو ڈرن والا علی مصلی تے کھلوے چہرے دا رنگ زرد ہو جاوے. کسی نے کیا علی وجہ کیے ڈر گیا میں چہرے دا رنگ زرد ہو گیا پیلا پہ گیا. حضرت علی فرماندے نے علی دی اللہ دی عدالت وچ پیش کی ہو رہی ہے رب دے سامنے علی نے حاضر ہونا ہے. او دے ڈر دی وجہ تو میرے جسم تے کب کبھی میرے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے. علی کدے راتی سکھی بھی سوئے ہو آرام نال بھی لیٹی ہو. فرمایا ہاں ہجرت والی راتی بے غم ہو کے سو گیا ماں. کہن والا کہندہ علی اس راتی نیند کنوں ہوندی ہے تلوارہ نیزیاں والے لے کے باہر کھلوتے نے. علی کہندے نے مینوں انہاں نال سروکار نہیں. نبی نے کہہ دیتا سی علی اگلی ملاقات مدینے ہوئے گی. میرا کامل ایمان ہو گیا سی علی ساری دنیا مارنا چاہے ہن کچھ بھی نہیں ہوندا کیونکہ نبی نے کہہ دیتا. رسول اللہ نے کہہ دیا ہے رسول اللہ نے. اللہ والی تیری عظمت تو قربان تیری جرت تو قربان. ہجرت تو بعد
مدینہ پاک وچ ونڈ ہو رہی ہے، نبی کریم نے فرمایا انصار کون ہے تواڈے وچوں؟ اے جڑے مہاجرین مکے تو آئے نے، گھر بار چھوڑ کے آئے نے، انہاں نوں بھرا بنائے، جائیداد وچ حویلی وچ مال وچ حصے دار بنائے۔ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا اچھا پھر تیار ہو جاؤ، فلانا فلانے دا بھرا، فلانا فلانے دا، فلانا فلانے دا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بیٹھے رہے، نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا ساریاں دی ونڈ کیتی جے، میرا نا نہیں جے لتا، ممی ہجرت کر کے آیا وہاں۔ نبی کریم نے فرمایا سن علی، کوئی کسے دا بھرا، کوئی کسے دا، اوے سجنا تینو مبارک ہووے، تو دنیا وچ بھی میرا بھرا ویں، قیامت والے دن بھی میرا بھرا رہے۔ نبی کریم نے فرمایا لوگو علی جنت وچ میرے نال ہنج ہوے گا، ہنج اوے لوگو علی دا چہرہ تکنا عبادت۔ نبی کریم نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ اوے لوگو علی حق نالے، حق علی نالے، علی قرآن نالے، قرآن علی نالے۔ فرمایا جدا میں مولا ادا رب مولا، جدا رب مولا ادا میں مولا۔ نبی کریم نے فرمایا پھر جنہیں مینوں اپنا مولا منے سن لو، جدا میں مولا ادا علی مولا، علی علی مولا۔ جی جی میرے ویرا 19 آئے حالات و واقعات تبدیل ہوں دے گئے۔ سیدنا عثمان ذوالنورین دی شہادت تو بعد مدینے دے حالات کشیدہ ہو گئے۔ لوگاں نے کیا جناب ہن مدینہ توڑے رہن واسطے اچھی بات نہیں، ہجرت کراؤ۔ کوفے دے لوگاں دی دعوت حضرت مولا علی پاک نے دارالخلافہ کوفے منتقل کر دیتا، کئی سال تک رہے۔ پھر ایک وقت آ گیا منافقت نے جناب اپنی سازش کامیاب کر لیتی۔ نماز فجر دی بات ہے، 19 رمضان دی بات ہے، فجر دی نماز واسطے حضرت مولا علی اٹھے، جناب نیت کی تھی 2 فرضاں دی۔ حضرت مولا علی مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے نے، والی تیری عظمت تو قربان جاواں، صفاں میں چھپی آیا بے ایمان۔ مجوسی اٹھیا، حضرت مولا علی تے وار کیتا، اتنا زور دا پھالا ماریا سر وچ، پیشانی مبارک تک زخم آ گیا۔ حضرت مولا علی گر پے، اسے نیت وچ آپ دے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نو اگے کیتا گیا۔ جی جی باقی نماز آپ نے پڑھائی، قاتل پکڑے آ گیا۔ حضرت مولا علی نو سنبھال کے جناب گھر لے گئے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر تو بعد آپ نو ہوش آئی، پوچھیا حسن جی بابا، فرمایا کی بنے ہیں؟ بابا جی قاتل پکڑی آ گیا وے، قید خانے وچے ڈریا ہویا وے، گھبرایا ہویا وے، آپ کچھ کھا پی لو، زخم شدید ہے، خوراک اندر نہیں جا رہی۔ حضرت مولا علی دے بارے چاہندے آپ نو دودھ پوش کیتا گیا، حضور اے نوش فرما لو۔ فرمایا حسن اگر میرا قاتل گھبرایا ہویا وے، اے میرے حصے دا دودھ انہوں دے دیو، خبردار قید خانے میں چودھ نال کوئی زیادتی نہ کریو۔ علی فرمایا حسن جی بابا، فرمایا جے کدے میں بچ جاواں، میرا تے قاتل دا معاملہ ہے، میں کی کرنے؟ اگر میں زخم دی تاب نہ لاندیا ہویا شہید ہو جاواں، حسن میرے بعد میرا وارث تو ہے، تیری مرضی یہ قاتل نو چھوڑ دے میں، تیری مرضی یہ قتل دا بدلہ قتل لویں، جان دا بدلہ جان، لیکن خیال کریں انہیں میں نو ایک ضرب لائیے۔ یہ علی ہے، علی فرمایا انہیں ایک ضرب لائیے، ایک ہی ضرب لاؤنی ہے، مر جاوے او دی قسمت، بچ جاوے او دی قسمت۔ والی حضرت مولا علی کہنے حسن اگر ایک ضرب نالو دی موت ہو جائے، خیال کری او دے مرن تو بعد او دی لاش دی بھی حرمتی نہ کری،
یہ علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا لوگوں جویں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے بھائی جناب ہارون انہاں دا مشیر بنا